الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، ماہ محرم میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا، یعنی کہ شہادت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واقعے کے بارے میں بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو یزید کی فوجوں نے قتل کر دیا. واقعے کو بس پورے مسلمان اتنی حد تک جانتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اہل بیت سے جو محبت ہونی چاہیے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس شہادت پر آدمی مغموم ہو، لیکن اس شہادت کے پیچھے جو عظیم مقصد ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت کیوں پیش کی، اور اس شہادت کو آج کے تناظر سے کیا تعلق ہے، موجودہ زمانے کے حالات کے حساب سے اس شہادت سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، اس کے بارے میں نہ کوئی سوچتا ہے نہ کوئی بولتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کہ آپ نے یہ عظیم کام کیوں انجام دیا، یہاں تک اپنے پورے خانوادے کو اللہ کے لیے پیش کر دیا اور پورے خانوادے نے جام شہادت نوش کیا. اب میں تھوڑا سا ٹاپک بدلتا ہوں اور اپنی تقریر کے آخری حصے میں پھر اس ٹاپک پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو پیدا کیا اور اس کا ہر انسان سے، ہر بندے سے ایک ہی مطالبہ ہے. وہ مطالبہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے. ہر آدمی سے اللہ کا مطالبہ ہے بندگی. تم میرے بندے بن کے رہو، دنیا میں میرے غلام کی حیثیت میں زندگی گزارو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے. سورہ زمر میں تو آپ دیکھیں گے ریپیٹیڈلی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مخلصا لہ الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی اور حق کے ساتھ نازل کی، سچائی کے ساتھ نازل کی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فَعْبُدِ اللَّهِ، اللہ کی بندگی کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو خالص کر کے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کرو. دین کسے کہتے ہیں؟ دین دراصل زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کے لیے آدمی جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے وہ دین کہلاتا ہے. وہ دین شیطانی بھی ہو سکتا ہے، وہ دین رحمانی بھی ہو سکتا ہے. شیطان کے طریقے پہ چلنے والا آدمی شیطانی دین پہ چل رہا ہے، اور اللہ کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا اللہ کے دین پہ چل رہا ہے. تو دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے، ایک فکر کے تحت ہوتا ہے. کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ عبادت کے جو طریقے ہیں، مراسم عبادت دنیا میں طرح طرح کے ہیں. کوئی بت کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی اور جگہ ٹھہرا ہوا ہے، کسی کا طریقہ عبادت کا کوئی اور ہے، کسی کا اور ہے. مخلصا لہ الدین کا مطلب یہ ہے کہ تم خالص اللہ نے جو عبادت کی مراسم کا طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ اپناؤ. یعنی نماز، دن میں 5 وقت نماز. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کئی طرح کے لوگ کئی طرح کی پرستشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین میں جو طریقہ ہے وہ مسجد آ کر روز 5 وقت نماز ادا کرنا. ویسے ہی آپ منڈی میں چلے جائیں، کاروبار کے 50 طریقے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں کاروبار کرتا ہے. کوئی سود لے کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، کوئی دھوکہ دے کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، کوئی جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اتنے ایڈورٹائزمنٹ ہیں اشیاء کی بکری کے، 80% جھوٹ پر مبنی. صرف ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ بہترین ہے. تو تجارت کے 50 طریقے ہیں، لیکن اللہ نے جو طریقہ بتایا تجارت کا، تجارت میں وہ طریقہ اختیار کرنا، وہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے زندگی گزارنا. اگر آپ تاجر ہیں تو خالص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ تم تجارت کرو. سود لینا دینا منع ہے، کاروبار کو سود کی آمیزش سے دور رکھو. جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ سچ کی بنیاد پہ آپ اشیاء کو فروخت کرو. ملاوٹ مت کرو. ہولڈنگ یعنی احتکار، جب لوگ پریشان ہو اشیاء کے لیے آپ جمع کر کے گودام میں رکھو تاکہ ریٹ بڑھ جائے تو بیچیں، اسے ہولڈنگ کہتے ہیں. اور شرعی لفظ ہے احتکار، یہ منع ہے. تو دین کا مطلب یہ پوری زندگی کو کور کرتا ہے. آپ جاب کر رہے ہیں، جاب کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن جاب اسی طریقے پہ کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. یہ اللہ کا دین ہے. صرف اللہ کا دین مساجد کی حد تک محدود نہیں ہے. اللہ کا دین تمام زندگی کے واقعات پر، تمام زندگی کے شعبوں پر حاوی ہے. اللہ نے مطالبہ کیا
کہ مخلص لہالدین، اپنے دین کو، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو اللہ کے لیے خالص کرو. یہ نہیں کہ مسجد میں تو 5 وقت نمازیں پڑھی اور تجارت اپنے حساب سے کر لی، شادیاں اپنے حساب سے کر لی، زندگی گزارنے کے طریقے اپنے اپنے حساب سے کر لیے جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. لیکن ایک معاملے میں یہ ہے کہ ہم عبادت مسجد میں آ کے نماز ضرور پڑھیں گے، لیکن ہماری تجارت میں اللہ کا قانون نہیں ہے. یہ مخلص لہالدین نہیں. یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو. پڑوس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں وہ اللہ نے بتایا ہے ویسے ہونے چاہیے. بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہوں اللہ نے جو بتایا ہے ویسے ہونے چاہیے. مخلص لہالدین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کتاب میں نے نازل کی ہے تمہاری طرف، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس کو میں نے حق کے ساتھ نازل کیا. کیوں؟ فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. مخلص لہالدین، زندگی کے تمام معاملات کو اللہ کے لیے خالص کرو. اور کوئی معاملہ اگر اللہ کی بندگی کے باہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں. دنیا میں بھی اس کی سزا دے گا، آخرت میں بھی اس کی سزا دے گا. تو حضرت گرامی یہ ہے بندگی. کچھ آیتوں کے بعد یہی بات پھر سے ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو حکم ملا ہے. کیا حکم ملا ہے؟ کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اپنے تمام زندگی کے طریقوں کو اس کے لیے خالص کر کے. شادی کروں تو خالص اللہ کے لیے کروں، گفتگو کروں، معاہدے کروں تو اللہ کے لیے کروں، دوستی کروں تو اللہ کے لیے کروں، دشمنی کروں تو اللہ کے لیے کروں. یہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. منمانی زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا ہے. اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. ہر مرحلے میں زندگی کے اللہ کی بندگی چھلکنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. صرف 5 وقت نمازیں پڑھ کے چلے جائیں اور من مانی زندگی گزاریں، یہ بندگی نہیں ہے. زندگی 24/7 اللہ کی بندگی میں ہونا ہے. گفتگو کروں، اللہ نے کیا حکم دیا ویسے ہی گفتگو. تعلقات رکھوں، دوستی بناؤں، اللہ نے کیسے حکم دیا ہے دوستی کرنے کا ویسے دوستی کروں. اللہ نے کوئی شعبے زندگی کو چھوڑا ہی نہیں. ہر شعبے زندگی کے لیے اللہ نے حکم دیے. اسے کہتے ہیں بندگی. اب بندگی کی 3 سطحیں ہیں. ایک سطح ہے انفرادی، انڈیویجول، آدمی کے اختیار ہے. اور ایک سطح ہے معاشرہ بھی اللہ کی بندگی کے تحت ہو. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ معاشرہ بھی اللہ کی بندگی کے تحت ہو. تیسرا حکومت، وہ بھی اللہ کی بندگی اختیار کرے. انفرادی، معاشرہ اور حکومت تینوں سطح پہ اللہ کی بندگی ہو تو اللہ کی بندگی کامل ہوگی. جب تک اللہ کی بندگی کامل نہیں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بندگی کر لیں، اللہ کے طریقے پہ زندگی گزار لیں، یہ کافی نہیں ہے. اگلا مرحلہ آئے گا آپ کا معاشرہ، جس کے آپ جز ہیں. وہ معاشرہ کیا اللہ کی بندگی اختیار کیا ہوا ہے؟ وہ معاشرہ کیا اللہ کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے؟ پھر تیسرا سوال آئے گا، جس حکومت کے تحت آپ ہیں کیا اس نے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا ہے؟ اور حکومت اللہ کی بندگی چھوڑ دیتی ہے تو وہ
शैतानियत नीचे तक उतर जाती, आनंद फानन में इंडिविजुअल तबाह हो जाता है। एक मिसाल देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आप इस वक्त देखें कि मुसलमान जितने भी हों हिंदुस्तान में, कितने % मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? कितने %? आप बहुत खुशफहमी कहें तो 10% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। ये जरा और ज्यादा खुशफहमी कहे तो 20%। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर और हजरत उमर के जमाने में कितने लोग नमाज पढ़ते थे? 100%। हजरत अबू बकर और हजरत उमर के जमाने में 100% लोग नमाज पढ़ते थे। क्यों? उस जमाने की हुकूमत ने अल्लाह की बंदगी को इख्तियार किया था। और आज सिर्फ 20% इससे पढ़ रहे हैं कि आज की हुकूमत अल्लाह की बंदगी को इख्तियार नहीं की। सिंपल एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। इसकी असल वजह हुकूमत ने बंदगी अल्लाह की इख्तियार नहीं की। वो सजाएं जो नमाज नहीं पढ़ने वाले के लिए, तारिक सलात के लिए जो सजाएं हैं, वो सजाओं का कानून नहीं है। लोगों को नमाज की तरफ बुलाने का निजाम नहीं है। ये हुकूमत का काम। अब एक एक बात पे हम जो है आगे बढ़ेंगे कि 3 बातें। एक तो इंडिविजुअली हुकूमत अगर अल्लाह की बंदगी इख्तियार न करे तो माशरा बिगड़ जाता है। आज माशर में हर तरफ फहिश क्यों है? ऊपर बंदगी इख्तियार नहीं की गई। जब माशरे में फहिश फैल गया, इंडिविजुअल बिगड़ गया। वालिद तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, बेटे साहब कहाँ हैं, बेटी साहबा कहाँ हैं, पूरा ऊपर से ताल्लुक है। हुकूमत ने अल्लाह की बंदगी छोड़ी, माशरा बिगड़ गया। माशरे ने अल्लाह की बंदगी छोड़ी, इंडिविजुअल बिगड़ गया। ये अहम है, ये अहमियत है। अल्लाह का मुतालबा है कि टॉप टू बॉटम, हुकूमत से लेके नीचे तक अल्लाह की बंदगी अख्तियार करो, नहीं तो फिर तुम दीन पर नहीं चल सकते। इंडिविजुअल इनफरादी बंदगी क्या है? कुरान में एक मुकाम पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शादी के सीजन में हजारों दफा ये आयत पढ़ी जाती। खुतबे निकाह में हजारों दफा ये आयत पढ़ी जाती, किसी के कान पे रो नहीं रेंगती। अल्लाह ने जो मुतालबा किया है कि ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। मेरा तुमसे मुतालबा है कि हालत इस्लाम में तुम्हारी मौत होनी चाहिए। तुम शादी में नाचते हुए गिर के मर जाएं, ये मौत मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी पूरी जिंदगी में मेरी बंदगी छलके इस हालत में तुम्हारी मौत हो, ये मेरा तुमसे मुतालबा है। मौत कब आएगी किसी को पता नहीं। गुजरात के पुल पे अभी जो 4 दिन पहले का वाक़या हुआ, पब्लिक ठंडी हवा जो है लेते हुए मोटरसाइकिलों पे, कारों पे जा रही थी। 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है नहीं मालूम है किसी को। अचानक पुल गिर गया, मोटरसाइकिल वाले को ब्रेक मारने का तक वक्त नहीं था, मोटरसाइकिल गिर गई, मौत के मुंह में चले गया। जवान बच्चा। ये मौत है, ये कब आएगी नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला दुनिया में ये हालात क्यों बताता है? वो 13 लोगों की जान अल्लाह ने क्यों ली? ताकि तमाम इंसानों को बताए कि ये मौत है, संभल के रहो, संभल के रहो। दिस इज मौत। तुम्हारी मौत भी ऐसी अचानक आ सकती है।
تیاری کرو. اور اس وقت حالت اسلام میں تم کو ہونا چاہیے. حالت اسلام میں اگر موت ہو ویل اینڈ گڈ, ہم تسلیم کریں گے کہ تم نے پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دی. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ مریم کی. تفسیر کے اصولوں میں یہ ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے لی جاتی ہے. سب سے پہلے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسرے آیت سے سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد حدیث سے سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد صحابہ کے قول سے سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد ائمہ کے قول سے سمجھا جاتا ہے. بعد میں جب زمانہ ترقی کر جائے اور علم مزید ترقی ہو جائے تو جس دور کے اللہ سے ڈرنے والے جو علماء ہیں ویسے علماء جو قرآن پہ غور و فکر کر کے بات بتاتے ہیں اسے تفسیر مانا جاتا ہے. جیسے آج کے دور میں قرآن مجید میں کتنے ہی سائنس کی باتیں ہیں جو کہ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ سائنس کی باتیں نہیں تھی. آج سے 200 سال پہلے بھی وہ سائنس کی باتیں نہیں تھی. اگر آج کوئی آدمی قرآن مجید کی تفسیر کے طور پر غور و فکر کر کے سائنس کی ان باتوں کو سچا ثابت کرتا ہے تو اس کی تفسیر مان لی جائے گی. تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی تشریح سورہ مریم کی آیت کرتی ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما, زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب اللہ ہے. جو کچھ بھی ہے یونی سیلولر بیکٹیریا سے لے کے جو کچھ بھی تمہاری آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے, جو تمہاری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا, وہ سب کا رب اللہ ہے. رب السماوات والارض وما بینہما. اس کے بعد کہتے ہیں فاعبدہ, اس کی بندگی کرو. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واستبر لعبادتی, اپنی بندگی پہ دوام اختیار کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کی بندگی پہ ہمیشگی always 24/7 تم کو اس کی بندگی پہ رہنے چاہیے. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, اس کی بندگی پہ قائم رہو. هل تعلم له سميا, اس کے ایسا کوئی رب ہے میاں جو بڑے اچک رہے ہو؟ بتاؤ اس کے ایسا کوئی ایک رب بتاؤ. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ وہ تم کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ اس کی عبادت پہ ہمیشگی اختیار کرو. حضرت گرامی, یہ انڈیویجل لیول پر یہ عبادت ہے. ہر آدمی کوشش کرتا رہے کہ میری موت اسلام پہ ہونا ہے, میں اللہ کی بندگی اختیار کروں اور ہمیشگی کے لیے اللہ کی بندگی اختیار کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس مطالبے کا جواب ہے. انڈیویجولی آدمی یہ کوششیں کرتا ہے. اب معاشرے کی بندگی کیا ہے؟ بہت سی آیتیں ہیں لیکن میں صرف 2 جگہ کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. معاشرے کی بندگی کیا ہے؟ ایک آیت تو ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے, سورہ نحل کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. 6 باتوں کا تذکرہ کیا. تمہارے معاشرے میں یہ 6 باتیں ہوں تو معاشرہ بندگی اختیار کیا ہوا ہے. اگر تمہارے معاشرے میں 6 باتیں نہیں ہیں وہ شیطانی معاشرہ ہے, اس نے شیطان کی بندگی اختیار کی ہوئی ہے. 3 کرنے کی باتیں ہیں اور 3 نہیں کرنے کی باتیں. 3 کرنے کی باتیں کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کی، انصاف کا، پھر اس کے بعد احسان کا، اپنی اقربا پروری کا۔ اللہ کی بندگی اختیار کیا ہوا معاشرہ عدل کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے، لوگوں کے تعلقات احسان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو راحت دینے کے لیے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں سے ناجائز پیسے کھینچنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مجبوری میں پیسے خرچ کرنے کے لیے معاشرہ ہوتا ہے۔ اور اقربا پروری، اپنے رشتہ داروں کا خیال، اور 3 چیزیں منع ہیں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ مسلم انسانی معاشرے میں فحش نہیں ہونا چاہیے، منکر نہیں ہونا چاہیے۔ منکر یعنی وہ بات جو عام آدمی ناپسند کرتا ہے، جیسے شراب پینا۔ امریکہ میں اتنی شراب پی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ لوگ اسے غلط کہتے ہیں۔ عام معاشرہ جس بات کو برا سمجھے اسے منکر کہا جاتا ہے۔ عام معاشرہ جسے اچھا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ نیکی، معروف کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانی معاشرے میں 3 چیزیں نہیں ہونا، ایک چیز فحش، دوسری چیز منکر، تیسری چیز ظلم۔ اگر تمہارے معاشرے میں 6 چیزیں ہیں تو اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ یہ معاشرہ اللہ کی بندگی اختیار کیا ہوا ہے۔ معاشرہ ورلڈ وائڈ ویب کے اثر میں نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا اپنے سے زیادہ خیال کرتے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، بندگی کرنے والا معاشرہ ہے۔ برائیاں معاشرے میں نہیں ہیں، والدین بے فکر ہیں کہ بچے باہر جاؤ تو بگڑنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ آج بچوں کو اسکول سے واپس آنے کے بعد گھر میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھے تو دل ملول ہو جاتا ہے۔ ارے اسکول کو پڑھانے کے لیے ہم نے بھیجے ہزاروں روپے فیس، یہ گالیاں سیکھ کے آ رہے ہیں اور دینی مدارس سے واپس جا کے گالیاں دے رہے ہیں گھر میں۔ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاشرے میں ایسی بندگی ہونی چاہیے کہ 3 چیزیں، عدل، احسان اور رشتہ داروں کے تعلقات صحیح ہوں۔ اور 3 چیزیں نہیں ہونا ہے، فحش، منکر اور بغی یعنی ظلم، ایک دوسرے پہ طغیان، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ایک ہی آیت میں ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو معاشرے کی بندگی کی بات فرمائے ہیں، اس معاشرے کی بندگی کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد کے کندھے پہ ڈالیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز پڑھ لے رہا ہوں، میں پہلی صف میں پڑھ لیا بھائی آج نماز۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معاشرے کی بندگی، کبھی دیکھا تو نے معاشرے کی طرف؟ کیا تو جس معاشرے کا جز ہے وہ کیا اللہ کی بندگی اختیار کیا ہوا ہے؟ تو نے کیا کیا اس معاشرے کے لیے؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول نے معاشرے میں ایک میکانزم لاگو کیا ہے۔ اس میکانزم کو کہتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ہر معاشرے کے آدمی پر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر فرد پہ ذمہ داری، اگر یہ کام ہوتا رہا پورا معاشرہ اللہ کی بندگی اختیار کرے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی سرکشی اختیار نہیں کرے گا، ہر فرد پر۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں خالی کچن میں آپ کے لیے بہترین سالنے بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ معاشرے کا وہ حصہ جو عورتوں سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اسے برائی پھیل رہی ہے تو عورت کو بھی اٹھ کر اس برائی کو روکنا چاہیے۔ مرد کو اپنے دائرے میں برائیوں کو روکنا چاہیے، عورتوں کو اپنے دائرے میں برائیوں کو روکنا چاہیے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہمرنگ ہیں۔ ایک طرح کا کام کرنے کی وجہ سے ایک خاص ریلیشن شپ، مومنانہ ریلیشن شپ ان کے درمیان ڈیولپ ہو گئی ہے۔ خاص بات یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غور کرے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو دوسرے درجے پہ رکھا اس آیت میں۔ نماز پڑھ لیا چلے آ رہا ہوں، منڈی نیچے اٹھتی نہیں، گھر چلے جا رہے۔ اللہ کی دربار کے ظالم ہے، یہ مجرم ہے، یہ معاشرے میں برائیاں ہو اور نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ نماز سے زیادہ اہمیت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلم معاشرے کے مرد اور عورتیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پہ عنقریب اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ مومنین کی صفت بیان کی، مومنین کی صفت یہاں پہ یہ نہیں کہی کہ خالی نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں، نہیں، یہ پہلا کام معاشرے میں نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں اور برائیوں سے معاشرے کو روکتے ہیں، یعنی معاشرے کو بندگی کی سطح پہ قائم رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ کام نہیں کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معاشرے میں نیکیوں کا فروغ اور برائیوں سے روکنے کا کام روک دو گے، یعنی معاشرے کو بندگی کے مقام پہ قائم رکھنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں سر سے اونچی نہیں اٹھیں گی۔ سوچئے آج ہم اپنے ایک آدمی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کتنا تڑپ کے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کیا دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کوئی بچوں کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی اپنی جاب کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے تڑپ رہا ہے، تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا اللہ کے نبی نے فرمائی اس کے سر سے اونچی نہیں اٹھے گی۔ آج سوچ رہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، معاشرے میں جو ہو رہا ہے شیطان کو کھلی چھوٹ، ڈو واٹ یو لائک، میں تو صرف نماز پڑھ لیا ہوں، ختم۔ اللہ تعالیٰ جا مسجد میں دعا کر، تیری دعا سر سے اونچی نہیں اٹھے گی۔ چیخ کے عمرے کو جا، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک فلسفے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ جس کی سچائی میں اگر کوئی 1% بھی یقین نہیں رکھتا وہ ایمان کے دائرے سے چلے آتا ہے۔ حضرت گرامی، بستیاں اللہ تعالیٰ تباہ کر رہے ہیں، کیوں؟ وہاں پہ نیکیوں کو فروغ دینے کا کام اور برائیوں کو روکنے کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے پوری تاریخ کا تذکرہ فرمایا سورہ ہود میں، وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے پوری تاریخ بیان ہے، کیوں نہیں
ہر زمانے میں ایک چھوٹی سی جماعت ہی ہوتی جو فساد پھیل رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی، لیکن انہوں نے نہیں روکا. ہم نے صرف ممن الا قلیلا ممن انجینا منہم، اس معاشرے میں 4-10 آدمی تھے جو صرف یہ کام کرتے تھے، صرف ان کو ہی روکا، ان کو ہی بچایا. پوری بستیوں کو ہم نے تلپٹ کر کے رکھ دیا، پوری بستیوں کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. باقی کے لوگ کیا کرے؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، جن کے پاس عیش تھا بس ہر آدمی اپنی عیش میں ریموٹ کنٹرول، کیا سین ہے، واہ کیا شادی ہے، بس اسی میں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی میں مست مگن، معاشرے کی برائیوں کی کوئی فکر نہیں، دسترخوان سے ابھرنے والے خوشبودار دھوئیں، بس اسی میں ہم مست. معاشرے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا برائی پھیل رہی ہے، شیطان کس طرح پورے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے، نو فکر، کوئی فکر نہیں ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنش، ختم کر دوں گا. ایک دو اگر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرے کو تو روک دوں گا. تو یہ میکانزم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے معاشرے کو بندگی پہ قائم رکھنے کے لیے. اگر اللہ کی بندگی سے معاشرہ گر جاتا ہے تو پھر آدمی کی بندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے. آخر میں حکومت کی بندگی، حکومت کی بندگی میں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تم انسانوں کے درمیان حکومت کرو تو عدل کے ساتھ کرو. مسلمانوں کے لیے قانون، دوسروں کے لیے قانون، یہ عدل نہیں ہے. پوری ریا ایک ہے. اگر تم کو حکومت کرنا ہے انسانوں کے درمیان، فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، حکومت کی بندگی یہ ہے کہ وہ عدل پہ قائم ہو. ایک چھوٹے آٹو والے کی بھی اس حکومت کا جو ہے عدل ملے، ایک مالدار کو بھی عدل ملے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اللہ نے یہاں پہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے. خالی یہ تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، میں یہ قرآن ختم کر لیا ایک ہفتے میں یہ کر لیا، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے سے انسانی معاشرے پہ حکومت کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، انسانوں پہ عدل و قسط کا حکومت جو کہ حکم دیا جا رہا ہے تم کو. اتنا عظیم الشان احکام کو صرف تلاوت میں ختم کر رہا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کچھ داڑھی لمبی ہو جائے تو میں تمہیں جنت دے دوں گا اور معاشر میں قرآن نہ چلے. اللہ کے آخری نبی نے 23 سال کتنی مشقت کے ساتھ اس نزول قرآن کی تکلیف کو جھیلا. اس تکلیف کا ادنا حصہ تم ادا نہیں کر رہے. حکومت کی بندگی کا سورہ حج میں بھی تذکرہ فرمایا ہے. حکومت کی بندگی کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اگر ان لوگوں کو زمین پہ حکومت دی جاتی ہے تو یہ اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. بندگی کے 3 مرحلے بتائے ہیں. کیا ہے کہ سب سے پہلا نماز قائم کرتے ہیں اور
زکات کا نظام قائم کرتے ہیں، امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں زکات کا اور غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ غریبی ختم ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ حکومت اگر یہ کام کر رہی ہو تو یہ حکومت کی سطح کی بندگی ہے۔ حضرات گرامی، یہ تین سطح پہ آدمی کی بندگی جانچی جائے گی، ایک تو انڈیویجول، دوسرا معاشرے کی بندگی، تیسرا حکومت کی بندگی۔ تین سطحوں پہ بندگی ہوگی تو بندگی کامل ہے۔ جیسے صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بندگی کامل تھی، جہاں پہ انڈیویجول بندگی، معاشرے کی بندگی اور حکومت کی بندگی پوری اللہ کے لیے۔ اب یہ جب بندگی کامل ہوتی ہے تو ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ بندگی کامل نہیں ہوتی ہے تو نقصان کیا ہے؟ کامل کا مطلب تینوں سطح پہ بندگی ہونا۔ خالی میں نماز پڑھ لیا چلے گا، یہ بندگی نہیں ہے۔ تینوں سطح پر، انڈیویجول، معاشرہ، حکومت۔ فائدہ کیا ہے؟ خوشحالی، زندگی میں خوشی، خوشحالی، کوئی تکلیف نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے، جہاں پہ تین سطح ہوتی ہیں، انڈیویجول، معاشرہ اور حکومت، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی گزارتے، یعنی پوری بستی اللہ کی بندگی اختیار کرتی، تو ہم اس پر زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بچوں کو بیوی، ہمارے نوجوانوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے دبئی، سعودی عرب جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ مال کی فراوانی۔ کاروبار لگانے میں ہر آدمی پریشان نہیں، فراوانی۔ تینوں سطح پہ بندگی، انڈیویجول، معاشرہ، حکومت، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں۔ یہ اپنی باتیں نہیں، قرآن کی آیتیں آپ پڑھ لیجئے۔ کسی کو برا لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنی ایمان کا جائزہ لے، ایمان کا جائزہ لے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری بستی میں اگر ایمان اور تقوی ہے، یعنی پوری بستی ہر لیول پہ بندگی ہو، تو پھر خوشحالی ہی خوشحالی، زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن کیا کریں، ظالم جھٹلاتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے لیکن منمانی کرتے ہیں، بستیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں، بول رہے اللہ۔ اور یہ اگر تینوں سطح پہ بندگی ختم ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ آدمی سوچ نہیں سکتا نقصان کا، ایسا نقصان آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مالدار لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بستی میں فسق و فجور پھیلائے، انڈیویجول لیول پر فسق و فجور، معاشرے کے لیول پر، حکومت کے لیول پر، تینوں لیول پر فسق و فجور پھیل جاتا ہے تو ہمارا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے، اور پھر اس بستی کی اینٹ سے اینٹ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں۔ بستی نہیں رہتی پھر دنیا میں، نمازیں پڑھتے رہو، نہ انڈیویجول بندگی ہے، نہ معاشرے کی سطح پہ کوئی بندگی ہے، نہ حکومت کی سطح پہ کوئی بندگی ہے۔ کھا رہے ہیں آرام سے، تھوڑی سی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں، بس زندگی گزر رہی ہے۔ نہ کوئی کانسیپٹ ہے معاشرے کو سدھارنے کا، نہ حکومت کے اندر بندگی لانے کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ تو حضرت گرامی، یہ بندگی کی باتیں ختم ہونے کے بعد پھر ہم
پہلے جو عنوان چھڑے تھے اس پہ آتے ہیں، اس پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کیوں دی؟ صرف ایک بات، انڈیویجول بندگی موجود تھی، ہر آدمی بندگی کر رہا تھا، معاشرے میں بندگی تھی، علم پھیل رہا تھا اس دین اسلام کا، لوگ صرف نیکیوں کی طرف راغب تھے، لیکن ایک سطح پہ بندگی ختم ہو رہی تھی، وہ بندگی حکومت کی سطح پہ ختم ہو رہی تھی. اللہ نے جو خلافت کا معاملہ بنایا تھا اس کو ملوکیت میں، بادشاہت میں تبدیل کیا جا رہا تھا، حکومت کے لیول کی بندگی ختم ہو رہی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا ٹاپ لیول پہ جب اللہ کی بندگی ختم ہوتی ہے، آنن فانن میں نیچے تک معاملہ بگڑ جاتا ہے، انڈیویجول لیول کی بندگی بھی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے لوگوں چلو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، اگر کامیابی نہ بھی ملی قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ امام حسین صرف ایک سطح پہ بندگی کو جو ہے گرتا ہوا دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر دی ہے. آپ بتائیے اس زمانے میں 100% مسجدیں بھری ہوئی، 100% مسلمان نماز پڑھتے تھے، منافق بھی ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے. معاشرے میں کہیں برائی نہیں تھی، ہر طرف برائی پناہ مانگ رہی تھی، کہیں برائی نہیں تھی، لیکن ایک ہی سطح پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جس جو ہے مقام پر اللہ نے ان کو جو ہے بٹھایا تھا، اس مقام پہ یزید کو بٹھا دیا گیا. بندگی کیسی گر گئی حکومت کی سطح پہ. تو حضرات گرامی، آج کی اس تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹاپ لیول پہ بندگی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنا کام تو کوشش کرنا ہے، نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. یہ تو کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے، ڈاکٹر دوائیں دیتا، ڈاکٹر ہی بولے گا بھائی شفا تو اللہ دینے والے کھا لو. سرجن، میں تو سرجری کیا بھائی، آپ دعا کر لو اللہ ہی صحت دینے والا. دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے، آپ کو صرف کرنا ہے، علاج کرنا ہے، آپ کو نتیجہ تو اللہ دینے والا ہے. اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، تصور ہی نہیں ہے. بس تھوڑے سے نمازیں پڑھ لیے رہو، تھوڑا گھر میں مشہور ہو گیا بچہ بھائی نماز پڑھ رہا، قرآن بھی پڑھ رہا، بھائی خالی اتنے بھی جشن منا رہے گھر میں. ہر گھر کا یہ معاملہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے. تو تینوں سطح پہ انڈیویجول کی ذمہ داری ہے. بنیادی انڈیویجول سطح پہ تو وہ اس کو جو ہے بندگی کرنا ہی ہے، معاشرے کی بندگی کی ذمہ داری بھی سے کندھوں پر ہے، اور حکومت میں بندگی لائے اس کی بھی ذمہ داری اہل ایمان پر ہے. مانے یا نہ مانے، قیامت کے دن یہ بات آج سمجھ میں نہیں آئے تو جب سمجھ میں آ جائیں گی، جب آگ کے سامنے کھڑیں گے، ارے رے 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 ہم خالی نمازوں کو ہی پورا اسلام سمجھ رہے تھے اور اصل یہ ہے، جب سمجھ میں آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ